پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاسی پنجہ آزمائی اور عدالتی محاذرائی میں پھنس چکی ہے۔ نجم سیٹھی یا ذکا اشرف میں پی سی بی کا چیئرمین کون اور کیسے بنے؟ نجم سیٹھی نواز شریف کے امیدوار، ذکا اشرف آصف زرداری کے امیدوار ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کے انتخاب کے معاملے پر 5 درخواستیں ملک کی 4 ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ جی ہاں، 5 درخواستیں 4 ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ غیر معینہ مدت کے لیے اسٹے آرڈر جاری کر چکی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 17 جولائی تک معاملہ معطل کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر کے کل ہی اسٹے آرڈر ختم کر دیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سماعت کے لیے اگلی تاریخ مقرر کے بغیر فریقین سے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ مخالفین کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر درخواست گزار نجم سیٹھی کے قریبی لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں ثبوت بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ یعنی چیئرمین پی سی بی کے انتخاب کا معاملہ سیاسی دنگل سے نکل کر قانونی چارہ جوئی میں پھنس گیا ہے اور ملک میں کرکٹ کی مینیجنگ اتھارٹی میں اس وقت کوئی مستقل چیئرمین نہیں۔ 2 ہفتے پہلے نجم سیٹھی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بظاہر چپ خلش کی وجہ سے پی سی بی سے از خود رخصتی اختیار کی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ بیچ میں نہیں آتے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے اس کی اس دعوے کو یا اس اظہار کو مسترد کر دیا۔ یقینی طور پر نجم سیٹھی صاحب پس پردہ میں بہت متحرک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ پاکستان کی 4 ہائی کورٹس میں یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی نے ذکا اشرف کے لیے کرسی چھوڑی مگر بیٹھنا ناکام بنا دیا۔ عام لفظوں میں یہ معاملہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان سرد جنگ کا شاخسانہ ہے۔ گویا ہم پاکستانیوں کے مقبول ترین کھیل کے ساتھ سیاسی کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ سب ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت میں 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک آئی سی سی ورلڈ کپ کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ پاک بھارت میچ اور ورلڈ کپ کا فائنل خاص طور پر احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان کو وینیو پر اعتراض بھی ہے، لیکن آئی سی سی میں پاکستان کی آواز اٹھانے والے چیئرمین پی سی بی کی مستقل اسامی خالی پڑی ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے اس وقت دنیا بھر میں کرکٹ یا کرکٹ باڈیز ان کے حریفوں کو زیر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، جبکہ پاکستان میں حکمراں اتحاد اپنے ہی کرکٹ بورڈ کو فتح کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی، اسپورٹس جرنلسٹ اور کرکٹ افیئرز کے بہت ہی مستند سینئر ترین صحافی عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے، کشمکش بھی دیکھی ہے بورڈ کی سیٹ کے لیے، مگر اس انداز کی جنگ جو کہ اس وقت 4 ہائی کورٹس پہ لڑی جا رہی ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب نجم سیٹھی صاحب نے رخصتی اختیار کی، بولا میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا فریق انٹرسٹڈ نہ ہو اور 4 ہائی کورٹس پہ معاملہ چل جائے، اور ذکا اشرف صاحب کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ اس کو ابھی فی الحال اپنی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ خان صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ تو ریموٹ کنٹرول آپ کو پتہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب پاور کوریڈور کے ہیں، اور اس پاور کوریڈور کی جو پاور ہے انہوں نے دکھائی کہ 4، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ 4 مختلف عدالتوں میں یہ زیر سماعت ہے، اور جو اسٹے ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا وہ 17 جولائی تک ہے۔ تو 17 جولائی سے پہلے صرف سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اگر ان کو حکم امتناع جو ہے اس کو لفٹ کر سکے، ادروائز اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک میڈیا ریلیز جاری کیا کہ اس مہینے کے اوائل میں ڈربن میں میٹنگ ہو رہی ہے آئی سی سی بورڈ کی۔ اس میں چونکہ پرائم منسٹر نے ذکا اشرف صاحب کو نامینیٹ کیا تھا، تو اس میڈیا ریلیز کے مطابق ذکا اشرف صاحب نے پاکستان کو اس میٹنگ میں ریپرزینٹ کرنا تھا، لیکن میڈیا ریلیز بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا، اس میں چیئرمین کا لفظ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایز اے ممبر بورڈ آف گورنرز، اور پی سی بی کے کانسٹیٹیوشن کی 7.8 جو شق ہے اس کا حوالہ دیا گیا تھا، لیکن ود ان 1 آور پی سی بی کو پھر اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا کہ نہیں، ذکا اشرف جو ہے ان کو ڈربن جانے کا فیصلہ جو ہے وہ پی سی بی نے کہا کہ ہم اس میں فردر موقف بعد میں دیں گے، لیکن فی الحال ہم نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ تو آٹو پہ پاکستان کرکٹ بورڈ چل رہا ہے، ایک ہی ملک میں کھیل ہے، گویا کہ ایک عظیم کشمکش ہے، کیونکہ پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، مگر پیپلز پارٹی کا استدلال زرداری صاحب کا یہ ہے کہ اسپورٹس منسٹری ان کے پاس ہے، یہ ان کا استحقاق ہے۔ ذکا اشرف صاحب جتنے نجم سیٹھی نواز شریف صاحب کے کلوز ہے، ذکا اشرف صاحب اتنے آصف زرداری صاحب کے کلوز ہے، اور بظاہر یہ فیصلہ دبئی میں ہو گیا تھا کہ ذکا اشرف صاحب کو رکھا جائے گا، مگر لگتا یہ ہے
کہ نہ نجم سیٹھی نے اس فیصلے کو مانا، نہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مانا، یا کم از کم نواز شریف صاحب نے نہیں مانا، تو یہ ان کی ہدایت پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے؟ خان صاحب، جب آخری میٹنگ ایز اے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے کی، تو جو دو انفلوئنشل منسٹرز تھے، اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب، وہ اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھے، اور اس وقت جب میٹنگ سے باہر نکلے تو جو سیٹھی صاحب کے قریبی لوگ تھے انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے تھپکی دے دی ہے سیٹھی صاحب کو کہ اب آپ نے الیکشن لڑنا ہے 27 پچھلے مہینے کی جون کی 27 تاریخ الیکشن کی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ تو فارمیلٹی ہے پوری ہو جائے گی، لیکن سڈنلی یہ جو پورا تنازع شروع ہوا نا، یہ جو طارق ملک تھے نادرا کے چیئرمین، اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی آپ طارق ملک کو نہ ہٹائیں، تو اپنے جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناءاللہ، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری منسٹری ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر اسپورٹس منسٹری احسان مزاری کے پاس ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو لہٰذا کرکٹ بورڈ ہم آپ سے بھٹی صاحب بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جناب احسان الرحمان مزاری، وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ اسپورٹس منسٹری، اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گزشتہ پروگرام میں مزاری صاحب شریک تھے اور اس حوالے سے ان کی بالکل دو ٹوک رائے تھی کہ ذکا اشرف صاحب نئے سربراہ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ مزاری صاحب فرمائیے گا، اس وقت تو بڑی عجیب کیفیت ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے بظاہر تو رخصتی اختیار کی اور بہت ہی ایک ستھرا سا ایک بیان دے دیا کہ میں بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کے بعد جو تمام معاملات ہوئے ہیں اس میں لگتا ہے کہ نہ صرف نجم سیٹھی صاحب بلکہ خود حکومت، خود نون لیگ، نواز شریف صاحب یہ اس معاملے کا اتنا آسان سلوشن نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور اب بہرحال پریکٹیکلی وہ اس پوزیشن پہ نہیں آ سکے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی وہ فی الحال تو اس میں ہم ایک سبکی دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انوائٹنگ می کامران صاحب آن یور شو۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے اس میں کہا تھا شو میں کہ انشاءاللہ ذکا اشرف ول بی دی چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ، آپ کی بات بالکل بج ہے۔ ان لوگوں نے جو ہیں اسٹے لیے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان اور پشاور، اور ابھی جو مجھے لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے اپنی سیکرٹری کی طرف سے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا، انہوں نے کہا گو ایٹ فار دی الیکشنز، اور ہوپ فلی پشاور کا بھی ہمیں جو لگ رہا ہے مزاری صاحب ایک اس میں اسٹے جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ہے جو کہ 17 جولائی تک ہے، کہ 17 جولائی تک سٹیٹس کو نہیں ہلایا جا سکتا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک اسٹے ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کا، بالکل جی، اور پشاور کا بھی obviously تاکہ ان کو اسٹے ویکیٹ کرنے کی، کیونکہ جی ان لوگوں نے پہلی بات ہے کہ جب کیونکہ آپ کی ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کا ایشیا کپ ہے، آپ کا ورلڈ کپ آ رہا ہے، آپ کے اگلے آئی سی سی کی میٹنگ ہے، اس میں آپ نے 5 سال کا کرکٹ کا بجٹ آپ نے اپروو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ابھی کون لک آفٹر، کون جائے گا اس میٹنگ میں؟ تو اس لیے جو ہے جو انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں 19 جون رات 12 بجے جو تھا، یہ جو مینجمنٹ کمیٹی تھی، ٹیمپرری مینجمنٹ کمیٹی، یہ ختم ہو گئے تھے، ان کا ٹائم ٹینیور ختم ہو گیا تھا۔ 20 جون کو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، اپنی مرضی کے بورڈ بنائے، بی او جیز بنے، بورڈ آف گورننس بنائے، جو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جب 19 جون کو ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، دے کی ناٹ کال دا میٹنگ آن 20th، لہٰذا یہ انلیگل میٹنگ تھی جو انہوں نے 20 کو بلائی۔ پھر منسٹری کی طرف سے ان کو لیٹر گیا، نوٹیفیکیشن گیا کہ آپ 19 جون کو آپ کا 180 دن پورے ہو گئے تھے، اگر آپ ڈیز کاؤنٹ کریں منتھ وائز، تو آپ کے 180 دن تھے، آپ کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ پورے ہو گئے، تو لہٰذا جو آپ نے 20 کو میٹنگ بلائی ہے اٹ از اے انلیگل میٹنگ، یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، 19 سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے پاس بالکل ہر چیز فیکٹ ہے کہ یہ میٹنگ انلیگل ہے، لہٰذا ان کا ابھی کی جو اس پس منظر کے باوجود مزاری صاحب پتہ نہیں آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ڈربن میں آئی سی سی کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک بڑی مکس لینگویج تھی، اس میں تھا یہ تھا کہ ذکا اشرف صاحب جائیں گے، اس میں وہ ریپرزینٹ کریں گے ناٹ ایز چیئرمین، لیکن پھر وہ واپس بھی لے لیا گیا ہے۔ اٹس ویری اسٹرینج، یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے، اور ذکا اشرف صاحب کے لیے اور پھر ان کے نامنیٹ جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے تو یہ ایک بڑی ایک شرمندگی کی بات ہے۔ دیکھیں جی، پی ایم صاحب کی طرف سے نامنی آئی تھی ذکا اشرف صاحب کی، پی ایم صاحب 2 بھیجتے ہیں نام، بینگ اے پیٹرن آف چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ، ایک ذکا اشرف صاحب تھے اور ایک تھے مصطفیٰ رمضان صاحب، وہ 2 نام پی ایم صاحب کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں سمری ہم نے آگے پھر بیک گراؤنڈ سسٹم میں ڈال دی، تو جب الیکشن کرنے لگے تو انہوں نے اسٹے جا کے لے لیا،
انہیں بیکاز آف فیکٹ یہ سارا نجم سیٹھی صاحب لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں تھرو شکیل شیخ. ابھی ان پہ میں نے اسپیشل آرڈر بٹھایا ہوا ہے 6 مہینے کا. ان کو میں نے لیٹرز بھی بار بار لکھے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس رپورٹ بتائیں 6 مہینے کے آپ نے کیا خرچ کیے ہیں. دے آر لاٹ آف irregularities ان پاکستان کرکٹ بورڈ جن کے دور میں ہوئی ہیں. اور لیکن جی مزاری صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا مجال ہے کسی ایک شخصیت مزاری صاحب کیا مجال ہے کسی ایک شخصیت کی کہ وہ حکومت کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے فیصلوں کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اس کو بالکل کمپلیٹلی جو ہے وہ فوائل کر دے, وہ ہو ہی نہیں سکے. اور ذکا اشرف صاحب ساری کوششوں کے باوجود یہ آپ تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پیٹر ان چیف سب کچھ, حقیقت تو یہ ہے نا کہ نہیں ہونے دیا, یہ ناممکن بنا دیا. اور پھر یہ کہ بظاہر تو سیٹھی صاحب لندن میں بیٹھے. Just wait for 2 days, everything will be possible. There's nothing impossible. تو کیا ہونے والا ہے ایکچولی, کیا ہوگا؟ ذکا اشرف صاحب پریویل کریں گے اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا اگلے 48 گھنٹوں میں وہ باقاعدہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ, ڈونٹ یو وری. نہیں میرے تو کوئی وری نہیں ہے, بس یہ کہ کرکٹ کے شائقین کی وری ہے, میرا تو کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ مزاری صاحب, یہ ہمارے ساتھ پاکستان کے سب سے سینئر جو بہت زبردست ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں ماجد بھٹی صاحب ہیں. یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی بھٹی صاحب پوچھیں. مزاری صاحب, عید کی چھٹیاں جب شروع ہو رہی تھیں تو سوشل میڈیا پہ کچھ ڈاکومنٹس لوگوں نے ریلیز کی. انہوں نے کہا کہ مزاری صاحب نے نجم سیٹھی صاحب سے شاید 1.5 کروڑ روپے اپنے مختلف حلقے کے مسائل کے لیے لیے تھے, لیکن آپ کی طرف سے اس بارے میں وضاحت نہیں آ سکی. تو اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ مجھے بتائیں, پروف کر کے دیں کہ 1.5 کروڑ روپے نے مجھے حلقے میں کیا دیا ہے. آنریم نے لیا تھا اپنی منسٹری کے امپلائیز کے لیے. وہ احسان مزاری کے پیٹ میں نہیں کہ غریب امپلائیز کو ملا ہے. وہ ہر عید پہ ہر ایک کو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگلے 48 گھنٹے اس میں کریٹیکل ہے نا مزاری صاحب, یہ مسئلہ حل ہو. پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کا ایک پراپر چیئرمین ہو. آگے اتنے بڑے ایونٹس آ رہے ہیں, یہ ڈربن کی کانفرنس ہو رہی ہے. ذکا اشرف صاحب بڑے تجربہ کار شخصیت ہے, تو یہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹل ہو جائے گا ان the next 2-3 days انشاءاللہ, بٹ maybe by tomorrow afternoon. بائی ٹمارو آفٹرنون. اوہ ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. احسان الرحمان مزاری صاحب اسپورٹس منسٹر بلکہ بین الصوبائی رابطہ کے وزیر تھے. احسان مزاری صاحب کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ ہو جائے گا. اور نجم سیٹھی, مگر یہ اتنی ساری ہائی کورٹس اور یہ سارے معاملات, اور اگر واقعی نواز شریف صاحب ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر تو شاید نہیں ہو پائے گا نا. اور خان صاحب, جو بلوچستان ہائی کورٹ کے جو 2 ممبر بینچ ہے اس میں ایک جو جسٹس ہیں, بلکہ شاید بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں افغان صاحب, وہ تو ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے. تو وہ ہلکا بینچ نہیں ہے. لیکن اب یہ کس طرح سارے معاملات ایک دم سے, آپ تو روزانہ عدالتی معاملات کو پچھلے 1.5-2 سال سے مگر بھٹی صاحب کرکٹ تو بری طرح سے سفر کر رہی ہے. بری طریقے سے بالکل. اور یہ آگے جو سب جگ ہسائی ہے خان صاحب, ہمارے ملک کی جگ ہسائی ہے کہ ایک ہی کھیل ہے انٹرنیشنلی, ہم اپنے آپ کو کہاں پریزنٹ کریں کرکٹ میں. اب آج پاکستان کا کیمپ شروع ہوا ہے کراچی میں, اور پاکستان ٹیم نے سری لنکا جانا ہے سیٹرڈے کو. پاکستان کے جو بالنگ کوچ ہیں مورنی مورکل, ساؤتھ افریقہ نے آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ان کو ویزا نہیں مل سکا پاکستان کا ابھی تک. تو پاکستان کی حکومت ایک فون کال پہ پاکستان کا ویزا مل جائے, آن ارائیول مل جائے, لیکن کوچ نہیں آ سکا. اس کا مطلب کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں اچھا وہاں ابھی کوئی والی وارث تو نہیں ہے نا. یہ جو پریس ریلیز ابھی جو نکال دی تھی کہ ذکا اشرف صاحب جائیں گے, یہ کس نے نکال دی تھی؟ یہ پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے نکالی ہے. اور ظاہر ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا. ایکٹنگ جو چیئرمین ہے احمد شہزاد رانا صاحب, وہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہے پی سی بی کے. پھر سلمان نصیر جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, وہ بھی پی سی بی کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو دیکھ رہے ہیں, اور کافی پرانے ہیں, 2-3 سال سے سلمان نصیر صاحب ہیں. اس کے باوجود یہ ایشوز جو ہیں, یہ دیکھیں ہم اس وقت خان صاحب ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایشیا کپ کے 4 میچز اپنے ملک میں کرانے ہیں. پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ, آپ نے جیسا فرمایا 5 اکتوبر کو جانا ہے. پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے پی سی بی نے کہ ہمیں انڈیا جانے کی پرمیشن دی جائے, اور ہمیں رہنمائی فارن آفس اور انٹیریئر منسٹری کرے کہ ہم کن بھارتی شہروں میں جائیں اور کہاں نہ جائیں. لیکن لائزون کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے پی سی بی میں. تو وہاں بھی 1 مین آرمی ہے, سارا جو پاور کوریڈور چیئرمین کے پاس ہوتا ہے, لیکن چیئرمین کے بغیر
پی سی بی اس وقت کام کر رہا ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے. بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی کی انتہا ہے جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. 4 ہائی کورٹوں میں معاملہ ہے. وزیر جو صوبائی رابطہ یعنی کہ سپورٹس کے منسٹر ہیں احسان الرحمان مزاری، وہ کہتے تھے کل دوپہر تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ذکا اشرفی ہو جائیں گے. نجم سیٹھی کی جو اس وقت جو حکمت عملی ہے اس نے تقریباً عدالتی سطح پر یہ ہونا ناممکن بنا دیا ہے. ان کی سپورٹ واضح طور پہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. عالمی تحقیقاتی اداروں نے اور میڈیا نے اس بات کو دو ٹوک ثابت کر دیا ہے کہ یونان میں سینکڑوں تارکین وطن سے لدی ہوئی کشتی کو یونان کی کوسٹ گارڈ نے جان کے ڈوبنے دیا. ان کی نظروں کے سامنے وہ اس کو بچا سکتے تھے، انہوں نے جان کے کوئی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی اور اس طرح سے 600 سے زائد لوگ جان سے چلے گئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یونان کے نزدیک کھلے سمندر میں 750 تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے سانحے کے دردناک حقائق سامنے آ رہے ہیں. عالمی میڈیا، نیو یارک ٹائمز، بی بی سی، CNN، رائٹرز، الجزیرہ سمیت تمام بڑے بڑے تحقیقاتی میڈیا کے ادارے اور تحقیقاتی رپورٹس اس میں واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں، شبہ کے اظہار کر رہے ہیں کہ 13 جون کو یونانی کوسٹ گارڈز نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے بجائے مجرمانہ حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سینکڑوں تارکین وطن سے لدی کشتی کو دانستہ ڈوبنے دیا. گویا ڈوبتی کشتی کو بروقت مدد مل جاتی تو شاید ڈوب کے مرنے والوں میں کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. سیٹلائٹ تصاویر، اس کے علاوہ ٹریکنگ ڈیٹا، ریڈیو سگنل، 20 سے زائد زندہ بچ جانے والے کشتی کے مسافروں کے بیانات کے مطابق کئی گھنٹے کشتی سمندر میں ڈولتی رہی اور یونانی کوسٹ گارڈ کشتی غرق ہونے کا نظارہ کرتی رہی. عالمی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹس نے یونانی کوسٹ گارڈز کی مجرمانہ ایکشن کی نشاندہی کی. یونانی کوسٹ گارڈز کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف یورپی ممالک میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق ان اموات کو روکا جا سکتا تھا، لیکن یونانی حکومت نے صورتحال کو ریسکیو آپریشن کے بجائے مسلح کریک ڈاؤن کی طرز کی کارروائی کی. بی بی سی نے زندہ بچ جانے والے مسافر کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز نے تارکین وطن کو بچانے کے بجائے کشتی ہی ڈبو دی. الجزیرہ کی مشاہداتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز کے ایکشن کی وجہ سے کشتی نے ڈولنا شروع کیا. رائٹرز کہتا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز کے جہاز نے اس انداز میں رسیوں سے کشتی کھینچی کہ کشتی دائیں بائیں جھکی اور الٹ گئی. CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس واقعے کا ایک ایک لمحہ ایک ایک انداز سے کس طریقے سے کشتی کو ڈوبنے دیا گیا اور کس طریقے سے حادثے کا شکار ہوئی. CNN نے اس کی بڑی زبردست منظر کشی کی ہے. اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ مشن پاکستان معیشت کی بحالی ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے. ناؤ اور نیور. IMF کی جانب سے پاکستان کے مطلوبہ اقدامات پر اطمینان کے اظہار اور 8 ماہ سے ساکت پروگرام کی جگہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نے کاروباری ترقی اور نئے روزگار اور نئی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی ہے، ایک سہارا دیا ہے. پوری ریاست پاکستان نے بھی غیر ملکی انویسٹمنٹ کے لیے سہولت کار کا مثالی جذبہ پیش کیا ہے اور SIFC جو کانسیپٹ لانچ ہوا ہے اس نے تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک اور چین سے سرمایہ کاری کا بیڑا اٹھایا ہے اور ان ممالک کی سرمایہ کاری سے زراعت، زرعی پیداوار، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سٹاک، معدنیات، مائننگ اور توانائی کے شعبوں میں موجود اور بے پناہ مواقع سے استفادہ کیا جائے گا. اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوارڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سرتوڑ کوشش سے IMF پروگرام بحال ہو چکا ہے، جبکہ وزیر اعظم SIFC کی کامیابی کے لیے بھی بہت پرعزم ہیں. اور بہرحال اس کے لیے ایک سہارا مل گیا ہے پاکستان کی معیشت کو. IMF پروگرام 9 ماہ کے لیے پاکستان میں کو اس بات کی یقین دہانی ہے کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کے حوالے سے ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کو یہ ایک سہارا حاصل ہوگا. پاکستان کو جو دوسری بین الاقوامی قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، IMF پروگرام نے اس کو بھی یقینی بنا دیا ہے اور اس طرح سے پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ آئندہ 9 ماہ کے دوران ہم اسٹرکچرل بنیاد پہ جو اپنی ہماری معیشت میں جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جس میں سب سے پہلے ہم پاکستانیوں پر لازم ہے کہ ہم ٹیکس پابند بنیں، ہمارا کاروبار ٹیکس پابند بنے اور ہم ایسے کسی کاروبار کو پنپنے نہ دیں
جو ٹیکس پابند نہیں ہے. ہمیں بہرحال نان فائلر کی اصطلاح کو یہاں سے ختم کرنا ہوگا اور کسی کاروبار کو نان فائلر کی بنیاد پر پنپنے کا موقع نہیں دینا ہوگا. یہ بنیاد ہے جو کہ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے سب سے ضروری بات ہے. ہمیں اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو دنیا کی کم ترین سطح پہ تقریباً 8-8.5% کے قریب کھڑی ہے، ہر صورت میں ایک چھلانگ میں کم از کم 16 یا 18% کے قریب لے کے جانا ہے تاکہ ہم رسپیکٹیبل قرار پائیں اور ہمارا نظام جو ہے وہ رسپیکٹیبل بنیاد پر، ٹھوس بنیاد پر ہم کھڑا کر سکیں. مگر بہرحال ایک بہت بڑا جو پاکستان کو سپورٹ آئی ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی صورت میں آئی ہے، جس کی بحالی ہوئی ہے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اب پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط قدم پہ آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کی بے پناہ ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اندرونی ملک جو سرمایہ کاری ہے اس کو فروغ دینا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اس کو سہولتیں فراہم کرنی ہے، اس کے مسائل حل کرنے ہیں. وہ بیرونی سرمایہ کار جو پاکستان میں آلریڈی انویسٹڈ ہیں ان کے اعتماد کو بحال کرانا ہے، کیونکہ اس کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران، خاص طور پہ گزشتہ 1 سال کے دوران، کیونکہ وہ اپنے منافع اپنے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بھیج پا رہے، ان کے امپورٹس نہیں ہو پا رہی. بے پناہ مسائل ہیں ان اداروں کے، ان کاروباروں کے جو کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہمیں اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاروں کو، بیرون ملک جو سرمایہ کار پاکستان میں کام کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا، ان کے اعتماد کو بحال کرنا بہت ضروری ہے. اور مثال کے طور پہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 11%، ملک کی ایکسپورٹس میں 40%، ٹیکس آمدن میں 1/4 حصہ دیتی ہے. پاکستان میں تقریباً 98 کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس ارننگز کا، ریونیو ارننگز کا، پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کا اپنے کاندھوں پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اور اس میں پاکستان بزنس کونسل شامل ہے. اس قسم کے اداروں کو، اس قسم کے پاکستان کے جو بڑے کاروبار ہیں ان کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، پھر کہیں پاکستان کا معاشی انجن پوری رفتار سے آگے بڑھے گا جیسا کہ ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کی معاشی ترقی کو، اصلاحات کو ٹھوس مضبوط بنانے کا کیا روڈ میپ ہے، یہ میں پوچھوں گا. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج پاکستان کے سب سے بڑے بزنس آرگنائزیشن پاکستان بزنس کونسل، جو کہ تقریباً 100 پاکستان کے سب سے بڑے کاروباروں کی نمائندہ تنظیم ہے. پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہے. اورنگزیب صاحب HBL کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا، یہ جو آئی ایم ایف کے جو پرسکرپشن ہے جو اس نے ہمیں تجویز کی ہے، کیا میں یہ کہوں کہ پاکستان بزنس کونسل کی بھی یہ تجویز ہے؟ کیا آپ اسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں، صرف ان چیزوں پہ عمل کر دیں، یا آپ کے پاس ایک کانکریٹ پلان ہے، ایک کانکریٹ روڈ میپ ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، جو آپ سب لوگ ہیں جن کا بے پناہ اسٹیک بھی ہے اور بے پناہ تجربہ بھی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو ہم اس کو کہتے رہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام، تو آئی ایم ایف پروگرام ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پہ کچھ چیزیں امپوز کر رہے ہیں. وی آر آل دیئر، اور ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ ہمیں، دیکھیں سر، 3% آف دا پاپولیشن آف پاکستان is responsible for 90% of the income tax, direct income tax that we receive in the country. اب مجھے آپ کامران خان صاحب یہ بتا دیجئے، is that sustainable؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اور سیکٹرز کو آپ ٹیکسیشن میں لے کر آئیے، تو یہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے یا ہمیں خود یہ کرنا چاہیے؟ تو یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دوسرا یہ ہے سچویشن جو میں انرجی ٹیرف کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم کتنا بڑھاتے جائیں گے. اسی طرح یہ اتنا انسسٹینیبل ہے کہ جو پاکستان کی I can say with absolute conformity کہ پاکستان کی بڑی مارکیٹس یا 1-2 مارکیٹس، وہاں سے اتنا ٹیکس نہیں ملتا جتنا میں اور آپ وہ ٹیکس دے دیتے ہیں. مطلب یہ تو تباہی ہے، یہ تو پھر ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. اور دوسرا صرف میں یہ صرف کہوں گا کہ سر فرام پاکستان بزنس کونسل پرسپیکٹو، دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ، بٹ اٹس آلسو دا رسپانسبلٹی آف دا بزنس. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم چارٹر اکانومی سے شروع ہوئے، منیمم کنسنسس کی ہم نے بات کی، بٹ میں اس کو کہتا ہوں سر چارٹر آف بزنس. چارٹر آف بزنس یہ ہے کہ واٹ کین دا بزنسز ڈو ٹو اسٹیپ اپ. اور اس میں کامران خان صاحب میں یہ کہوں گا کہ امپورٹ بیسڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنسز
will not be sustainable going forward. import based, subsidy supported and can live without paying tax. ہاں وہ بھی ہے سر. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹیرف پروٹیکشن ہمیں چاہیے, وہ نیسن انڈسٹری آ رہی ہے نا, تو ہمیں ٹیرف پروٹیکشن چاہیے, بٹ اٹ کین ناٹ بی انڈیفینٹ ٹیرف پروٹیکشن. تو یہ دیکھیں ہم ایک ملحقہ حکومت ہے اور اس کے ہے, تو میں اس کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ممبئی دلی کے پاس نہیں جاتا, جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے دلی ممبئی کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہمیں ایز اے بزنسز مانگنا بند کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو سے کہ ہاؤ وی گوئنگ ٹو رن ود سسٹینیبل بزنسز ایز وی گو فارورڈ. تو اس میں سر یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو اس لیے میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹریٹ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو ہم ایکسپورٹس میں جو ہم کنسیشنز دیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیے مائی اون ویو از کہ ہماری ایکسپورٹ بیس از اسٹیگننٹ, رائٹ. اس میں ہم نئے سیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اس میں, اور دیکھیں اس وقت الحمدللہ فار دا نیکسٹ half or this half of the year, Kamran Khan Sahab, I think it's very good news for Pakistan. Alhamdulillah fund program ہو گیا, اس کی وجہ سے فنڈز آئیں گے. اللہ کرے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے also as a banker کہ بمپر کراپس ہے انشاءاللہ this year including cotton, تو ہمیں اس قسم کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. The third thing is کہ جو oil prices ہے, and notwithstanding Saudi and the Russian actions that they have taken in terms of production reduction, I think یہ prices control میں رہیں گی. If you put all of these together, الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اب اس کو ہم نے سر میٹیریلائز کرنا ہے, اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو 9 month SPA ہے, اس میں اس حکومت کا ایک حصہ ہے, پھر ایک کیئر ٹیکر ہے, دا نیو ایڈمنسٹریشن. تو فرام پاکستان بزنس کاؤنسل سے وی آر ویری کلیئر کہ وی ول, دس از اے برج. ہمیں ایک نئے پروگرام میں جانا ہے. EFF پارٹ 1, ناؤ وی ہیو ٹو گو انٹو EFF پارٹ 2, تاکہ ہم اس امبریلا میں رہیں, اور اس امبریلا کے تھرو جو بھی ہم نے آگے چیزیں آگے لے کر جانی ہیں بائیلیٹرل سائڈ پہ اور کمرشل سائڈ پہ. آئی تھنک جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے کامران خان صاحب کہ وی آر لیونگ دس ڈسکشن آن اے ویری گڈ نوٹ ود دا فنڈ پروگرام, اینڈ دیئر فور فرام اے پاکستان بزنس کاؤنسل پرسپیکٹو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اگلی ایڈمنسٹریشن کو آگے لے ایک کر اور چلیں آپ گی. کی جو پوزیشن ہے ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے آپ پاکستان کے سب سے بڑے بینک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. جو ٹیکنیکل سوال ہے کہ جو کرنسی ان سرکولیشن ہے, یعنی کہ کیش جو گھوم رہا ہے, وہ کتنے سیریس ایشو ہے, اور کتنا کہ وہ بینکنگ چینل سے نہیں ہو رہا, ڈاکیومنٹڈ چینل سے نہیں ہو رہا, اور یہ کرنسی ان سرکولیشن جو ہے شاید میری تو یہ ہے کہ یہ شاید ریجن میں اتنا کہیں نہیں ہے. ہاؤ سیریس از دس؟ آئی تھنک کمر صاحب اٹس اے ویری ویری سیریس سچویشن. میری انفارمیشن اس وقت ڈیٹڈ ہے, بیکاز میں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ غالباً مہینہ پرانی ہے, تو آئی want to put that caveat in there. 8 trillion rupee cash in circulation. اچھا, اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ that's why the formal economy because it was faltering, the undocumented economy was supporting it. Okay, چلیں یہ ٹھیک ہے, and maybe it's a tactical response to the situation that we were dealing with. But this cannot be a structural thing going forward. تو کامران صاحب ہمیں اس کو, میں تو اس کو یہ کہتا ہوں وار آن کیش. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا وار آن کیش کو ایک سیٹ بیک ہوگا جو گورنمنٹ نے ابھی جو نیا دوبارہ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ کیش وڈرال پہ جو ہے وہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس تھوڑا بڑھا دیا ہے وٹ ایور, تو وہ خیال یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر جو ہے جو کرنسی ان سرکولیشن ہے اس کو کم تو نہیں کرے گا, اس کو مزید اضافہ کرے گا. یہ سر دس از اے ویری ٹیکٹیکل اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ.
we do not support it from Pakistan Business Council because it will only take the undocumented part forward. تو اس پہ گورنمنٹ کو ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ ویدر کہ یہ امیجیٹ سر ریونیو اپ سائڈ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے آن دا ڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ اکانومی, that's very negative. Very important take from your perspective as the leader of the Pakistan's largest bank, Pakistan Business Council chairman. ایک بہت اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو, ہمیں پرہیپس کرپشن کو کرنے کے لیے انڈیا نے ٹرائی کیا ڈی مانیٹائز کرنے کا, کہ ہم 5,000 کا نوٹ کم از کم جو ہے اس کو ڈی مانیٹائز کریں, اور یہ ہم ایک بولڈ اسٹیپ لیں. will it help آپ کے خیال میں؟ یہ کیا آپ سر دیکھیں کمر صاحب, یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ جب انڈیا نے بھی یہ کیا تھا تو آئی تھنک a lot of people said it was the right thing to do, badly executed. So we can learn lessons from there, badly executed. جی, تو اس سلسلے میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے ان ٹرمز آف امپروونگ دا ڈاکومنٹیشن. لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن جو وہ ایکسپیریمنٹ تھا ہماری نیبرنگ کنٹری کا, اس سے سیکھنا ضرور چاہیے. اور کیا پیس کیسی ہے کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ دنیا بھر میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیش نہیں کرتے, کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن پیمنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل بہت زبردست انڈیا میں تو کمال ہو گیا ہے جس طرح کی جو کیفیت ہے پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن گیا ہے. ہاؤ فار آر وی, ہم کتنی دور ہیں اس سے, اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے قریب سے قریب تر ہوں؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ ہم نے ان پاکستان وی ہیو کم اے لانگ وے. جو کافی ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے, اور اس میں آئی ہیو ٹو سے کہ نادرا کا جو رول ہے وہ بہت کلیدی اس کا کردار ہے. The only thing that the government needs to figure out whether Nadra needs to be a profit center or a cost center in terms of delivering the whole thing. میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ یو پی آئی ان انڈیا, وہ ہمارے سے پہلے نکلے تھے, اور ان کا جو آگے جیسے وہ چلے گئے ہیں, لیکن اس میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ از ہیلپنگ ان ٹرمز آف ڈیجیٹائزیشن آف دا اکانومی, جو ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنز کا ہمارا بھی یہ کردار رہا ہے, تو اس میں نادرا کا دا گورنمنٹ شوڈ تھنک ویری کلیئرلی کہ ہم نے اس کو پروفٹ سینٹر بنانا ہے, کہ ہم نے اس کو, کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں اب ہم تقریباً آدھار کارڈ کے مقابلے میں ہے. ہمارا بسپ کا ڈیٹا, ہمارا نادرا کا ڈیٹا, پھر اب بیار کا ان کے ساتھ ایک وہ ہے. لیکن اس کی دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس پہ ہمیں گورنمنٹ of and the administration needs to think through whether this is going to be a cost center facilitating the whole situation یا ان کو ہم نے profit center بنا کے چلنا. تو اورنگزیب صاحب, ہم اس وقت جس سال میں داخل ہو رہے ہیں, فائنینشیل ایئر ہمارا بھی شروع ہو رہا ہے, اور یہ IMF پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں اتنی کوئی ایک بہتر ایئر اکانومی کے حوالے سے ہم نے آپٹکس اور ماحول نہیں دیکھا. اگر ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں تو آگے سال 1.5 سال جو ہے یہ پاکستان کی جو پینٹ اپ جو پچھلا ہم نے ضائع کر دیے پچھلے 5-8 سال, کیا ہم میک اپ کر سکتے ہیں اس کا؟ تو کامران صاحب, میں تو آن اے لائٹر نوٹ یہ کہوں گا کہ آئی ایم اے ہاف گلاس فل پرسن, تو میں ہمیشہ پرسنلی آپٹمسٹک رہا ہوں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں, اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ایگریکلچر سائڈ بھی مناسب رہے, ہمارا جو آئل سائڈ ہے وہ بھی مناسب رہے. آئی سی ایکچولی اے ویری گڈ سیکنڈ ہاف. اور نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے, بیکاز میں وہ ایک ہیٹ وہ بھی ویئر کرتا ہوں, اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز ہیں, اینڈ آئی آلویز ریسپیکٹ دا ویوز. وی آر دیر سر ٹو سپورٹ, ہیلپ, اسسٹ آل آر کلائنٹس تھرو دا سائیکل. بیکاز دیکھیے یہ سیکٹورل سائیکلز آتے ہیں, یہ انڈسٹری سائیکلز آتے ہیں, یہ کنٹری سائیکلز آتے ہیں. کوئی بھی بینک اگر کسی ایک چیز سے گھبرا کے بھاگ جائے, اور ہم نے سر یہ کووڈ کے پیریڈ میں یہ پروو کر کے دیکھا ہے. یو آر گیٹنگ ریڈی کہ اب آپ کا کیپٹل جو ہے یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز سے جو اصل اس کے جو ڈیزرو کرتا ہے وہاں پر آئے, یہ کیپٹل جہاں ہونا چاہیے. یہ تو مطلب یہ تو پاکستان والا نظام کہیں نہیں ہے. دیکھیں کامران صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ آتا بھی ہے بینکوں کے اوپر
کہ جی آپ تو سارا سرمایہ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ڈال دیتے ہیں. اس میں سر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو ساری اکانومی سارے ملک میں چل رہی ہے, روٹ کاز انالیسس. روٹ کاز انالیسس یہ ہے, اور میں یہ ایک ایسی بات آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے ایک گورنمنٹ میٹنگ اور پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات میں نے کہی ہے کہ لک ایٹ دا روٹ کاز انالیسس وچ از دا فسکل ڈسپلن اور انڈسپلن دیر آف. اگر آپ کے پاس فسکل ڈسپلن ہے, آپ کے پاس گیپ ہی نہیں ہے, تو آپ آتے کیوں ہیں بورنگ کرنے کے لیے؟ تو اگر وہ ہم فسکل ڈسپلن لے آئیں وچ مینز آر ریونیوز گو اپ, آر گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز گو ڈاؤن, therefore the deficit reduces, therefore your reliance on under the new State Bank Act reduces on the banking side, وہ کم ہو جائے گا, تو وہ ایسے آگے چلے گی. لیکن میں سر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کامران صاحب کہ بینکس آر اینڈ ول کنٹینیو ٹو بی رسپانسبل سٹیزنز آف پاکستان. بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کے 100 سب سے بڑے بزنس اداروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین اور پاکستان کے سب سے بڑے بینک HBL کے پریزیڈنٹ. آپ نے ان کے تاثرات, ان کے ویوز سنے. پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے کس راستے پہ چلنا ہوگا, اس کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے. صرف IMF سے کام نہیں چلے گا, سہارا ضرور مل گیا ہے, لیکن اب اس میں ہمیں تساہل سے کام نہیں لینا. میک اور بریک پروپوزیشن ہے. مزید اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے, مزید اس پر ہم اور ٹھوس پیشہ ورانہ اور بہت ہی سیزن رائے لیں گے. ایک بہت عمدہ پینل ہمارے ساتھ ہوگا چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. مشن پاکستان معیشت کی بحالی ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ناؤ اور نیور والی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے. IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آئندہ 9 ماہ کے لیے $3 ارب کی فنڈنگ سے ملک کی معیشت و کاروبار کی جان میں جان آ رہی ہے. خاص طور پہ غیر ملکی قرضوں کے حوالے سے پاکستان پر جو دباؤ تھا وہ ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے. آج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں اس کی عکاسی ہوئی. بڑے بھرپور انداز سے ڈالر کے مقابل روپے کی قدر میں واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 55 پیسے سستا ہو کر 275 روپے 44 پیسے پر بند ہوا اور روپے کی قدر میں 3.7% اضافہ ہوا ہے. ایک موقع پر تو انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ 271 روپے تک پہنچ گئی تھی اور پاکستانی روپیہ 5.6% مضبوط ہوتا نظر آیا. آج اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت خرید 277 اور قیمت فروخت 280 روپے تھی. دلچسپ بات ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے 23.5 روپے سستا ہو چکا ہے اور 11 مئی کو انٹر بینک میں ڈالر 298 روپے 93 پیسے کی خطرناک سطح پر پہنچ چکا تھا. کل نئے مالی سال کے پہلے کاروباری دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید تیزی دیکھی گئی تھی, جب انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا تاریخی اضافہ اور مارکیٹ تقریباً 6% بڑھ گئی تھی. آج 341 پوائنٹس کی کمی سے مارکیٹ نے خود کو ایڈجسٹ کیا. پاکستانی معیشت پر بڑھتے اعتماد کی علامت ہے کہ عالمی مارکیٹ میں صرف 2 کاروباری سیشن کے دوران پاکستانی یورو بانڈ 55 سے بڑھ کر 80 سینٹس تک پہنچ گیا ہے. بہت بڑا اضافہ اور اعتماد کا عکاسی ہوئی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں. یقیناً IMF پروگرام کے فوری ثمرات سامنے آ رہے ہیں, لیکن صرف IMF پروگرام بحالی کافی نہیں. پاکستان کو 100% ٹیکس پابند اور 100% دستاویزی معیشت کے سمت گامزن ہونا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. خسارے میں چلنے والی سرکاری کارپوریشنز کی گورننس بہتر بنانی ہوگی. توانائی کے شعبے کے گردشی قرضوں کو روکنا ہوگا اور اس میں سے مسلسل جو لیکیجز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے آج میڈیا کو IMF پروگرام کے فضائل اور حکومت کی حکمت عملی سے آگاہ کیا. اور پھر کیا کیا کریں کہ IMF کا سہارا مل گیا مالی معاملات کے حوالے سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو, مگر یہ ایک پاکستان کی معیشت کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع آیا ہے اور تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ یہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے, میک اور بریک والی سچویشن ہے. پاکستان کی معیشت اب مزید تساہل کو افورڈ نہیں کر سکتی. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں کاروباری امور, معاشی امور اور اس منسلک کے معاشی امور کے ماہر صدر بھی ہیں بینک آف پنجاب کے جناب ظفر مسعود ہمارے ساتھ ہیں. جناب جاوید حسن اکانومسٹ ہیں, بہت سینئر اکانومسٹ ہیں, لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اکنامک ایڈوائزری گروپ کے گورنمنٹ کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ظفر مسعود صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ IMF کا پروگرام آ گیا, ہمیں سہارا مل گیا, 9 مہینے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, ہمارا گزارا ہو جائے گا, کوئی بڑا خطرہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن اس لیے تو ہم گزشتہ 23 پروگرام ہم اس طرح سے ضائع کر چکے ہیں.
لیکن اب اگر ہمیں اس کو آخری پروگرام بنانا ہے, ہمیں معیشت کو ایک بالکل مستحکم راستے پہ لانا ہے, ایک تو آئی ایم ایف نے پرسکرپشن لکھ دی ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اسٹرکچرل ریفارم ہے. آپ کے پرسپیکٹو سے ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ ہے آپ کا, آپ بتائیے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ہمیں کرنی چاہیے, کرنی پڑیں گی, اور ہم فوری طور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انفولڈ کرنا شروع کریں بجائے اس سے کہ ہم وقت ضائع کریں. جی بہت شکریہ کامران بھائی. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, جو پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک ہوم گرون پلان بنانا پڑے گا, اور وہ اب یہ ہمیں ایک 9 منتھ کا بریدر مل گیا ہے, اور اس 9 منتھ کا بریدر ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہمیں ایک اپنا ہوم گرون پلان بنانا پڑے گا. ٹیکسیشن پہ بہت بات ہوئی ہے, اٹس وی آر آل کنونس کہ ٹیکسیشن بیس ہیز ٹو بی انکریزڈ, اور میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ وہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال سے جو دوسری سائڈ آف دا ایکویشن ہے, جو ایکسپینسز کا معاملہ ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر سب سے بڑا ہم آئٹم دیکھتے ہیں اس وقت, تو وہ ہمارے سامنے ڈیٹ سروسنگ کا آئٹم آتا ہے جو 7.4 ٹریلین کا ہے, اور وہ اس آئٹم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اپنی مانیٹری پالیسی کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو ایگزسٹنگ نیریٹو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے, ہم نے اس کو ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت پچھلے 3-4 سال میں اس کو لنک کیا ہے ود ہیڈ لائن انفلیشن. ہمیں اس کو کور انفلیشن سے لنک کرنا پڑے گا. اور اگر میں 10 سال کی ٹریجیکٹری دیکھتا ہوں, the difference between headline inflation and core inflation, تو تقریباً 2.52% کے قریب آتی ہے, جو تقریباً 1 ٹریلین روپی ہماری سیونگ ہو سکتی ہے بیسڈ آن دا ڈیٹ لیولز ٹوڈے. دوسرا آپ نے خود بات کی ابھی, جو ایس او ایز کی بات ہے, جو سرکولر ڈیٹ کے معاملہ ہے, ایس او ای کے اندر یقیناً ایک بہت ایسا اقدام جو ابھی ہوا ہے فیبرری میں, وہ ایس او ای لا آیا ہے, جس کے تحت بورڈ کو بہت امپاور کر دیا گیا ہے. تو اس بہت ضروری ہے کہ ہم بورڈ کو اور مزید انڈیپینڈنٹ کریں. ان کی جو اینٹیٹیز کے بورڈز ہیں, ان کو اس میں اچھے لوگ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کے تھرو پراپرلی اپوائنٹ کیے جائیں, اور اس کے بعد یہ سی ای اوز اپوائنٹ کریں اور ان کو لیوے دیں کہ آپریٹ کریں. اس کا کوئی سلور بلٹ سلوشن نہیں ہے, مگر یہ سارے وہ ایکشن ہیں کامران بھائی جو ہمیں لینے ہیں ایک کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ جب ہم 24th پروگرام میں جائیں تو they will have the faith in us کہ look we have prudently not only managed the basic requirements of IMF but we've gone beyond that as well. جاوید حسن صاحب, آپ بتائیے گا کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے, یا یہ کہ جو ہمارا 8.5% کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو کرنا ہے, جو ہمارے یہاں ریکارڈ توڑ کرنسی ان سرکولیشن ہے اس کو قابو میں لانا ہے, اور اس کیش اکانومی کا گلا گھونٹنا ہے جو کہ ہمارے ساتھ مسلسل چل رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں یہ ہمارا سہارا ہے, لیکن کیا سب سے پہلے ضروری بات ہے آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کہ ہم مستحکم راستے پہ چلیں, ہم ایک پوائنٹ آف ایسے پوائنٹ پہ چلے جائیں جہاں سے ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے. تو اپنی معیشت میں ہمیں سب سے پہلے کس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ کامران بھائی انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ جو ہے جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوا ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریپریو نہیں ہے, ریپریو ہے مگر کمیوٹیشن نہیں ہے. یہ ڈیتھ سینٹنس کو آپ سمجھیں ہم لوگ بہت نزدیک پہنچ گئے تھے, مگر ابھی بھی کافی سارے ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ایشوز. سب سے پہلی بات تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ نے آئی ایم ایف کے جو ریکمنڈیشنز تھے اس سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کری, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 مہینہ کا ڈیلے ہوا. ہم لوگ نے کرنسی مارکیٹس کے ساتھ کھیلا, ہم لوگ نے انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھانا چاہے. تو آئی تھنک ہم لوگ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم لوگ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے. بغیر آئی ایم ایف کے ہم لوگ نہیں چل سکتے. ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے اس مارکیٹ میں, اور اس میں اگر آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہو, آپ لوگوں کو کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ مانیٹری پالیسی بڑھانی ہے, تو یہ جو 1% پچھلے ہفتے بڑھا ہے یہ آئی ایم ایف کے نجنگ کی وجہ سے بڑھا ہے. تو آئی تھنک ہم لوگ کو ذرا سا ریئلسٹک ہونا ہوگا. اگر ابھی جو آپٹیمزم ہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ڈیل کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کے پیچھے آئی ایم ایف کی ایک ریکمنڈیشن تھی مانیٹری پالیسی کے بارے میں, ٹیکسیشن کے بارے میں. تو آئی تھنک ذرا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم لوگ ایک نیا نیریٹو نہیں بنا سکتے. ہماری انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی نیگیٹو ریل ریٹس ہیں,
اور اس کو آپ زیادہ نیگیٹو ریل ریٹس کریں گے تو آپ کے کرنسی پر بھی افیکٹ ہوگا اور آپ کے پھر جو بھی کانفیڈنس آیا وہ بھی ختم ہوتے چلے گا, بیکاز IMF won't be pleased. دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا, آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے سب سے, وہ ایک فلم ہے نا, ایوری تھنگ آل ایٹ ونس, ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس. انفارچونیٹلی ہم لوگ کو وہی کرنا ہے, ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس. ہم لوگ کو ٹیکس کو بھی دیکھنا ہے, ہم کو اپنے اخراجات کو بھی دیکھنا ہے, اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنی اکانومی کو کیسے کمپیٹیٹو کرتے ہیں. جب منموہن سنگھ آئے تھے 91 میں, انہوں نے جو ریفارمز لائے تھے, انہوں نے یہ ٹیکس بیس بھی بڑھایا تھا, انہوں نے اخراجات بھی دیکھا تھا, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے اپنے اکانومی کو اوپن کرا تھا. اب پاکستان دیکھیں, آپ کی کافی ساری انڈسٹری, جیسے آپ دیکھ لیں آٹو انڈسٹری, ایک کار نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, 30 سال سے یہ انڈسٹری, بلکہ زیادہ, اور ایک کار ہم لوگ نہیں. اور اس کی کیا ریزنز ہے؟ ایک کلوزڈ اکانومی ہے جس میں زیادہ تر چیزوں کو سبسڈی ملتی ہے, نہ پروٹیکشن ملتی ہے. اگر ہم لوگ کرتے جائیں گے تو نہیں سروائیو کریں گے یہ اکانومی, جب تک. تو آپ نے کہا کہ جاوید صاحب, آپ نے کہا کہ کمپٹیٹو ہونا ضروری ہے, اور پھر یہ جو آپ نے جس کو ہم سبسڈیز کہتے ہیں, جو سپورٹ کہتے ہیں, اگر ہم وہ وڈرا کریں گے تو وہ تو کمپٹیٹیونیس تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گی. اس نرخ پہ بجلی, اس نرخ پہ گیس, یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, وہ اگر پوری طرح سے ابزارب کرے گا بزنس جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں, وہ تو پھر انڈیا اور چائنا اور بنگلہ دیش اور ویتنام کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ضروری نہیں ہے, آئی تھنک کافی ساری انڈسٹریز ہمارے ہاں ہے, ٹیکسٹائل میں بھی, جو کمپیٹیٹیو ہیں. اگر وہ ریئلسٹک پرائسز پر بھی انرجی ان کو ملے, وہ زیادہ ویلیو ایڈڈ پر جائیں گی, وہ انرجی ایفیشنسیز پر جائیں گی. یہ ہم لوگ نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکس لے کے, سبسڈی پرووائڈ کر کے انڈسٹری کو بچائے. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جاوید صاحب. جاوید ظفر مسعود صاحب, آپ فرمائیے گا, بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے, بہت ہم بار بار یہ سن رہے ہیں آج کل کہ بھائی ٹیکس لے کے اور سبسڈیز دے کے اور پھر اس طرح سے ہم جیک اپ کریں ایکسپورٹس کو اور انڈسٹری کو سسٹین کریں, یہ وائبل فارمولا نہیں ہے, نہ یہ کہ یہ میرٹ بیسڈ فارمولا ہے. جی یقیناً نہیں ہے, اور میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. میری صرف گزارش اس میں یہ ہے کہ میری تو ٹیک یہ ہے کہ جی جو ہماری سبسڈیز ہیں ان کو ہم کو سب کچھ, اس طرح وہ ہمارے پاس بچپن میں ایک فارمولا ہوا کرتا ہے آل کنٹرول ڈیلیٹ, میرے خیال سے ہمیں پورا کا پورا یہ سبسڈی کا نظام ختم کرنا پڑے گا, اور صرف سبسڈیز کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا 2 ایریاز کے اندر. ایک تو پور اینڈ ولنریبل کے لیے تھرو یوزنگ دا BISP اسکور کارڈ, اور دوسرا اس انڈسٹریز کے لیے کہ جہاں سے ایکسپورٹ فلوز آ سکتے ہیں, جہاں سے ہمارے پاس FX آ سکتا ہے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. ادروائز جس طرح آپ فرما رہے تھے کامران بھائی, بالکل درست ہے کہ ہم ان کمپیریٹیو ہو جائیں گے, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ. اور میں یہاں پر ایگزامپل کوٹ کروں گا بنگلہ دیش کی, جس کے اندر جنہوں نے یہ کیا, انہوں نے اپنی, اور آج بھی کرتے ہیں, وہ آج بھی اپنی گارمنٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, اس طرح ہی سپورٹ کرتے ہیں, بٹ ان کا جو اوور آل سبسڈی کا لینڈسکیپ ہے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ اور ٹارگیٹڈ ہے. اس طرح ہی انڈیا نے کیا, بائی دا وے انڈیا نے بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے پروموٹ کیا, اس کے اندر شروع میں انہوں نے کافی ان کو سپورٹ پرووائڈ کیا ٹو میک دیم کمپیریٹیو, بٹ سلیکٹیولی. ہم نے آن دی ادر ہینڈ وی میڈ مسٹیکس کہ ہم لوگوں نے فار ایگزامپل جیسے ٹرف کی فیسلٹی تھی, اس کو صرف اور صرف ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے تھا ٹورڈز ایکسپورٹس, ہم نے وہ نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تقریباً ساری کی ساری سبسڈی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے لوکل انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا مقصد. تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے آن آر سبسڈی ایکسٹینشن کا جو فارمولا ہے. تو جاوید صاحب, اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اس میں آپ نے کہا کہ ہر فرنٹ پہ ہمیں ایک ساتھ جا کے سکویز کرنا ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کی کہ جیسے کہ پھر میں کہوں گا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو دنیا کے کم ترین 8.5%, 9% کے قریب ہے. پھر ہماری ایک ٹیکس اکانومی ہے, معاف کیجیے گا انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جس کا کہ بے نتھا بیل ہے, جو کہ مگر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی کو, اس کو ٹچ نہ کیجیے, اس کے قریب نہیں جائیے گا, یہ تو پھر بہت پورے شپ ریک ہو جائے گا, اس کو ٹچ نہ کریں. تو یہ کیسے کریں جب اس لیول کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی, اس لیول کی کرنسی ان سرکولیشن, اس کے ساتھ اس کو کیسے ٹیم کریں سر؟
देखें कामरान भाई, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एकदम नहीं है, ज्यादातर डॉक्यूमेंटेड है। लोगों को पता है कितने टेलीविजन बिकते हैं, कितने गाड़ियां बिकती हैं, कितने, ये सारी चीजें के बारे में डेटा है। हम लोग एनआईसी इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। बात है विल की, अगर गवर्नमेंट को विल है। एक चीज मैं कहूंगा, जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और जो पेयर्स हैं, अब आपने पीबीसी ने बताया था कि एवरेज जो शेयर होल्डर है उसको मैक्सिमम लेवल पर कोई 70% पड़ रहा है टैक्स लेवल। जो सुपर टैक्स में नहीं है वो शायद कोई 50% टैक्स पे कर रहे हैं ना। ये तो बड़ा अनफेयर है, जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में है उनको इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। जो सो कॉल अनडॉक्यूमेंटेड, जो मैं कहता नहीं है कि मैं कहता हूं कि अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो एकदम नहीं पे कर रहे। देखें ये जो हो रहा है, आप अपने एक तरीका जो है अब अनकम्पिटिटिवनेस का, इसलिए कि आप अगर बर्डन बढ़ाते जाएंगे एक तबके पर ना, एक कॉर्पोरेट सेक्टर पर, तो दूसरी जो सेक्टर्स हैं उन पर आप सब्सिडी इफेक्टिवली दे रहे हैं। तो वो आप जो मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं वो उनको आप अनकम्पिटिटिव कर रहे हैं। तो आपको जरूर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करना जरूरी है, ये अपने सर्वाइवल के लिए अब जरूरी है। एंड लोअर टैक्स करना है जो पे कर रहे हैं आजकल, जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर जनरली पे कर रहा है और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो पे कर रहा है, उनके लिए जरूरी है कि देखना चाहिए कि कैसे लोअर कर सकते हैं। और जो अनडॉक्यूमेंटेड, सो कॉल्ड अनडॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड, अगर आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर थॉरली डॉक्यूमेंटेड है मगर बहुत कम टैक्स पे करता है। एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेड है, तब भी टैक्स कम पे करता है। तो आई थिंक प्रोविंशियल लेवल पर अब प्रेशर डालना पड़ेगा कि उनको टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाना है। काफी दूसरे मुल्कों में एटलीस्ट 4 से 5% जीडीपी प्रोविंशियल लेवल पर आता है, इंडिया में भी देखें तो ये जो सारा प्रेशर जो फेडरल गवर्नमेंट पर पड़ा हुआ है फेडरल टैक्सेस से, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज फंडामेंटल कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, उसमें आप जो भी हैं, जिन लोग हैं, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, और ये आई थिंक लिटरली इन द नेक्स्ट 1 ईयर करना होगा। जफर नहीं करेंगे तो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। जफर बसूर साहब ये बताइएगा क्या टेक है आपका कि अभी तवील अरसे के बाद, कई सालों के बाद पाकिस्तान में कुछ इत्मीनान की सांस है ये IMF प्रोग्राम के आने के बाद, और लोगों में जिसकी रिफ्लेक्शन कल स्टॉक मार्केट में हुई, आज एक्सचेंज रेट में हमने उसका असरात देखे। डाउन द रोड ये साल वैसे तो अब इस हुकूमत के 1.5 हफ्ते, उसके बाद अगली केयर टेकर हुकूमत के 3 महीने, उसके बाद फिर एक नई हुकूमत, फिर हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। इसके बावजूद ये साल आपको, ये फाइनेंशियल ईयर जो बहरहाल आज शुरू हुआ या कल परसों शुरू हुआ है, ये आपको कैसा नज़र आ रहा है डाउन द रोड? कुछ खबरें ये हैं कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी हुई हैं, कुछ ये कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट वगैरह हमारे जो सर पे मंडला रहा था वो ख़त्म हो गया है। ओवरऑल आपको क्या पिक्चर नज़र आ रही है? देखिए कामरान भाई, बहुत जल्दी है कोई भी विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल्दो जिस तरह आपने कहा सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, लोकली भी इंटरनेशनली भी। आज मैं रेटिंग एजेंसीज का भी देख रहा था, उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव उसके ऊपर फीडबैक दिया है। बार्कलेस की रिपोर्ट आई है, वो बहुत पॉजिटिव है। इट्स नॉट जस्ट द लोकल सेंटिमेंट विच इज़ पॉजिटिव, इट्स एन इंटरनेशनल सेंटिमेंट विच इज़ पॉजिटिव एज वेल। हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी अमल है वो ये है कामरान भाई कि हमें ये ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि हमारी तरफ तमाम रज़ें लगी हुई हैं कि हम इस पूरे टाइम पीरियड को जो हमें ब्रीदर मिला है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करें। आपने करेंसी इन सर्कुलेशन की बात की, हमें पूरा प्लान होना चाहिए कि हम किस तरह करेंसी इन सर्कुलेशन को टेम कर सकते हैं और कंट्रोल में ला सकते हैं। ये जो टैक्सेशन की बात अभी जावेद कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। इंडिया में तकरीबन 60% जो टैक्सेस है वो इकट्ठे करती है स्टेट, और 40% जो है वो आता है फेडरल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ इक्वेशन उल्टी है, ये हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, NFC को रिव्यू करना पड़ेगा। हम जब तक ये मेजर्स नहीं लेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस पोजीशन में कि आज हम विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। ऑल्दो बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत इंटायर क्रेडिट गोज़ टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ब्रिंगिंग IMF ऑन बोर्ड, फाइनेंस मिनिस्टर्स टीम वर्किंग टुगेदर टू गेट टू दिस पॉइंट। लेकिन इस वक्त भी आगे जो है वो हमें बहुत ख्याल से चलना पड़ेगा। जावेद साहब ये बताइएगा कि ये तो अभी मामलात अपनी जगह पर है, जो भी सूरत हाल है, अब डाउन द रोड जो हमें आगे जाना है, जो अब अगली मंजिल जो है हमारी, हम
لیسنز کیسے لرن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ میں دوبارہ اس کو ری فریم کرتا ہوں اپنے کوشچن کو، کہ جو ممالک اس صورتحال سے گزرے جیسے ہم آج گزرے ہیں، 90 کی دہائی میں یہی صورتحال بھارت کی تھی، اور بھارت نے آئی ایم ایف پروگرام کیا، برا حال تھا، عجیب غریب ان کی تکلیف صورتحال تھی، مگر انہوں نے لیسنز لرن کیے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی اب اس وقت جو ہے ایک اچھی بڑی زبردست روبسٹ اکانومی بنا لیا۔ کیا کچھ لیسنز ہیں جو ہم بھارت سے لرن کر سکتے ہیں؟ بھارت کے بڑے سمپل لیسنز ہیں، انہوں نے جو بھی ریفارم کرے اس کو سٹک کرا، انہوں نے کچھ ریفارمز بڑے سلولی کرے، مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آگے بڑھایا اور پھر ریورس کرایا۔ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ جو سے آئی ایم ایف بار بار کہتا ہے کہ ایک فلی فنکشننگ ایکسچینج مارکیٹ، فورن ایکسچینج مارکیٹ ہونا چاہیے، اب اس کو ہم لوگ پھر سے جا کے فکس کرنے لگے تو پھر وہی پرابلمز ہو جائیں گی۔ وی کانٹ ہیو اے کیس کہ ایک فریلی ایکسچینج ریٹ ہو ٹریڈڈ اور اس کو پھر ہم لوگ فکس کرنے کی کوشش کریں۔ سیم چیز مانیٹری پالیسی میں ہم لوگ اگر ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں اور ایک پروگریسو چیز کرتے ہیں تو اس کو ریورس نہیں کرتے۔ انڈیا میں کئی چیزیں جو ہوئی ہیں، اوپننگ اپ آف مارکیٹ، دی ریڈیوسنگ آف ٹیرفس، دی فسکل چینجز، وہ ساری چیزیں، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی ہے جو منموہن سنگھ نے کری جس میں ریورسل ہوا ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سٹیپ لیتے ہیں آگے اور پھر ریورس بھی کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب ظفر مسعود، صدر بینک آف پنجاب ہمارے ساتھ تھے، اور جناب جاوید حسن۔ ظفر مسعود صاحب بینکاری، کاروبار، معیشت کے ماہر، اور جناب جاوید حسن بہت ہی سینئر اور ایکسپرٹ اکانومسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔